السلام علیکم پیارے ناظرین، آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ بیوی کے 3 باتیں شوہر کو جلدی بوڑھا کر دیتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو ایک لڑکی کا واقعہ بھی سنائیں گے جس نے کہا کہ میں اس لڑکے سے شادی کروں گی جو مجھے پردے میں رکھے گا۔ ایک لڑکے نے یہ شرط مان لی اور ان دونوں کی شادی ہو گئی۔ پھر اس لڑکے نے ایسا کیا کہ آپ جسے سن کر حیران ہو جائیں گے، آگے ہم آپ کو بتائیں گے۔ اور اس کے علاوہ ہم آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بتائیں گے کہ انسان پر برا وقت کیوں آتا ہے۔ اسی لیے دوستو بہت ہی دلچسپ ہونے والی ہے، آخر تک ضرور دیکھیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، کسی گاؤں میں ایک لڑکی رہتی تھی جس کی ایک شرط تھی کہ وہ اس لڑکے سے شادی کرے گی جو شخص اسے باپردہ رکھے گا، یعنی پردے میں رکھے گا۔ ایک نوجوان شخص نے یہ شرط مان لی اور شادی کے لیے راضی ہو گیا۔ پھر آخر کار وہ وقت آیا کہ ان دونوں کی شادی کر دی گئی۔ وقت گزرتا گیا، یہاں تک کہ ان کا ایک بیٹا پیدا ہو گیا۔ ایک دن شوہر نے بیوی سے کہا کہ میں سارا دن کھیتوں میں کام کرتا ہوں اور کھانا کھانے کے لیے مجھے گھر آنا پڑتا ہے، جس سے زیادہ وقت خراب ہو جاتا ہے۔ کل سے تم مجھے کھانا کھیتوں میں ہی لا دیا کرنا۔ بیوی اس بات کے لیے راضی ہو گئی۔ اس کے بعد وقت گزرتا گیا اور ان کے یہاں ایک اور بیٹا پیدا ہوا، جس پر شوہر نے کہا کہ گزارا کرنا مشکل ہو گیا ہے، اسی لیے تمہیں میرے ساتھ کھیتوں میں میرا ہاتھ بٹانا پڑے گا، یعنی کھیت کے کاموں میں میری مدد کرنی ہوگی۔ بیوی اس بات کے لیے بھی راضی ہو گئی۔ دل سے خوش نہیں تھی، لیکن وہ بے پردگی تک پہنچ گئی تھی، یعنی اس کو بے پردہ رہنا پڑتا تھا۔ جبکہ یہاں تیسرے بیٹے کی پیدائش ہوئی تو اس وقت تک اس کا شوہر اسے مکمل بے پردگی تک لے آیا۔ وقت گزرتا گیا اور ان کے بیٹے بڑے ہو گئے۔ ایک دن یوں ہی بیٹھے ہوئے تھے کہ شوہر ہنسنے لگا۔ بیوی نے پوچھا، کیا بات ہے، کیوں ہنس رہے ہیں؟ تو شوہر کہنے لگا کہ تو بہت پردہ کرتی تھی، آخر کار تیرا پردہ ختم ہو گیا، کیا فرق پڑا تجھے پردہ یا بے پردگی سے؟ زندگی تو ویسے ہی گزر رہی ہے۔ بیوی نے کہا، تم ساتھ والے کمرے میں چھپ کر بیٹھ جاؤ، میں تمہیں پردے اور بے پردگی کا فرق سمجھاتی ہوں۔ شوہر نے کہا، ٹھیک ہے، اور وہ کمرے میں چھپ کر بیٹھ گیا۔ بیوی نے اپنے بال کو بکھیرے اور رونا پیٹنا شروع کر دیا۔ پہلے تو اس کے بڑا بیٹا آیا، رونے کا سبب پوچھا کہ ماں تم کیوں رو رہی ہو؟ ماں نے کہا، تمہارے باپ نے مجھے مارا ہے۔ بیٹے نے کہا، تو کوئی بات نہیں، وہ آپ سے محبت بھی تو کرتے ہیں، آپ کا خیال بھی رکھتے ہیں۔ اس نے ماں کو سمجھایا اور چلا گیا۔ بیوی پھر سے رونے کی ایکٹنگ کرنے لگی اور دوسرے بیٹے کے آنے پر اسے بتانے لگی کہ تیرے باپ نے مجھے مارا ہے۔ یہ سن کر بیٹے کو غصہ آ گیا۔ اس نے باپ کو برا بھلا کہا اور ماں کو بھی سمجھایا اور چلا گیا۔ اس کے بعد گھر میں تیسرا بیٹا بھی داخل ہو گیا تو بیوی پھر سے رونے لگی۔ چھوٹے بیٹے نے ماں سے رونے کی سبب پوچھا تو اس نے بتایا کہ تمہارے باپ نے مجھے مارا ہے۔ یہ سنتے ہی غصہ سے آگ بگولا ہو گیا اور اونچی آواز میں گالیاں دیتے ہوئے ڈنڈا اٹھا لیا اور کہنے لگا، ابھی باپ کی خبر لیتا ہوں۔ اتنی دیر میں بیوی اٹھ کھڑی ہوئی اور اپنے شوہر کو آواز دے کر باہر بلایا۔ پھر کہنے لگی، میرا پہلا بیٹا پردے میں ہوا تھا، اس لیے اس نے تمہارے پردہ رکھا ہے۔ دوسرا بیٹا کم پردے کے زمانے میں پیدا ہوا، اسی لیے اس نے تمہاری آدھی لاج رکھی ہے، یعنی دوسرا بیٹا اس وقت پیدا ہوا تھا جب عورت اپنے شوہر کے لیے کھیتوں میں کھانا لے جایا کرتی تھی۔ جبکہ تیسرا بیٹا جو مکمل بے پردگی میں ہوا تھا، وہ مکمل طور پر تمہاری عزت کا پردہ اتارنے لگا۔ سبق یہ ہے کہ پردہ عورت کا فطری تقاضا ہے اور جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم دی ہے، جس کی بے شمار حکمت ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اور یہ دنیاوی قاعدہ بھی ہے کہ اگر آپ کسی گاڑی کو چلانے کے لیے اس کی ہدایت کے بغیر چلانا شروع کریں تو وہ یقیناً برباد ہو جائے گی۔ بات ہے تو کڑوی لیکن سچی ہے۔ مرد کی غرض کا اندازہ اس کی عورت کے لباس اور پردے سے لگایا جا سکتا ہے۔ خواہشات اپنی مرضی سے اٹھائے ہوئے بوجھ ہے، اگر اپنی پرواز بلند رکھنی ہے تو بوجھ ہلکا کریں، سفر آسان ہو جائے گا۔ کہا جاتا ہے بیوی کی 3 باتیں شوہر کو جلدی بوڑھا کر دیتی ہیں۔ نمبر 1، غیر مناسب رویہ۔ بیوی کا غیر مناسب رویہ شوہر کو جلدی بوڑھا کر دیتا ہے۔ نمبر 2، بد زبانی۔
नंबर 3, शौहर को उसका मकाम ना देना, यही शौहर को जल्दी बूढ़ा कर देता है। मियाँ बीवी का एक दूसरे को समझना बहुत ज़रूरी है, एक दूसरे का एहतराम ज़रूरी है, मोहब्बत ज़रूरी है और सबसे बढ़कर भरोसा करना ज़रूरी है। जिस मर्द को सच्ची मोहब्बत होगी वो उस औरत का साथ कभी नहीं छोड़ेगा। प्यारे दोस्तों, उसके अलावा हम आपको बताते हैं कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि इंसान पर बुरा वक्त क्यों आता है। तो आप भी ज़रूर सोच रहे होंगे कि अल्लाह ताला हमारे ऊपर बुरा वक्त क्यों भेजता है। तो चलिए उसके बारे में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने क्या फरमाया है हम आपको बताते हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में एक शख्स आया और हाथ जोड़कर अर्ज़ करने लगा, या अली, बुरा वक्त इंसान पर क्यों आता है। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ऐ शख्स, बुरा वक्त इंसान की गलत फैसलों और गलत आदतों की वजह से आता है, लेकिन जब बुरा वक्त आता है तो अपने साथ अल्लाह का तोहफ़ा लेकर आता है। तो वह शख्स कहने लगा कि या अली, बुरा वक्त भी अपने साथ अल्लाह का तोहफ़ा कैसे लाता है। तो बात जब यहाँ तक आ पहुँची तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, याद रखना, बुरा वक्त अल्लाह की तरफ से इंसानों के लिए पहचान का आईना है। जब इंसान खुशहाल होते हैं, खुश होते हैं, अपने में छुपे गैर और गैरों में छुपे अपने उसे कभी नज़र नहीं आते। लेकिन वक्त बदलने लगता है तो इंसान के चेहरे से निकाब उतरने लगते हैं। मैंने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है, जब बुरा वक्त आता है तो इंसान के दोस्तों और रिश्तेदारों के चेहरे से निकाब उतर जाता है ताकि इंसान उसे पहचान ले, और जब अच्छा वक्त आता है तो इंसान के खुद के चेहरे से निकाब उतर जाता है ताकि ज़माना उसे पहचान ले। आज के लिए इतना ही। अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमानों को सही रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। खुदा हाफिज़।